نہایتی واجب احترام محترم مکرم معزز سب حضرات اور عزیزان کرام قدر، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام اللہ تعالیٰ کا بے پایہ کرم ہے، اس کی خصوصی مہربانی ہے اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت پر پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی بہت شکر ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسط سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورۃ آل عمران پارہ نمبر 4 آیت نمبر 159 کے حوالے سے ہماری گفتگو شروع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اپنے محبوب علیہ السلام سے مخاطب ہو کر اپنے محبوب علیہ السلام کی امتیوں کو اور ان کے ذریعہ سے اپنے بندوں کو خوبصورت ایک تعلیم دی ہے، ایک سبق دیا ہے، ایک درس دیا ہے، اور یقیناً وہ لوگ الحمدللہ کامیاب ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کہ جنہوں نے الحمدللہ قرآن مجید کے ساتھ محبت کی ہے، وابستگی مضبوط کی ہے، اور آقا علیہ السلام کے فرمان عالیشان کے ساتھ آقا علیہ السلام کی خوبصورت سیرت اور خوبصورت اسنا اور آپ کی خوبصورت زندگی کے ساتھ اداؤں کے ساتھ محبت کی ہے، الحمدللہ وہ لوگ دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور انشاءاللہ آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے۔ آقا علیہ السلام کی ساری زندگی میرا آقا علیہ السلام کی امت کے لیے بہترین ایک نمونہ ہے، راستہ ہے کامیابی کا، کامرانی کا، بخشش کا، مغفرت کا، اور امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے یہی تعلیم دی ہے کہ تمہاری کامیابی میرے محبوب علیہ السلام کی اسوہ حسنہ کو اپنانے میں ہے، اس پر عمل پیرا ہونے میں ہے۔ اگر آدمی دنیا میں بین الاقوامی سطح پر اگر کوئی ناکامی کا سبب ہے، اگر ناکامی آ رہی ہے، اگر ہر طرف ناکامی ہے، بندہ پریشان ہے، تو اس کا صرف ایک ہی جو ہے کیا میرا آقا علیہ السلام کی خوبصورت زندگی سے دوری ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ خوبصورت فیصلہ کیا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر خوبصورت فیصلہ کیا ہے کہ البتہ تاکید تمہارے لیے میرے محبوب علیہ السلام کی جو زندگی ہے وہ بہترین نمونہ ہے، اور امت مسلمہ کی کامیابی کا بہترین راز اور بہترین راستہ اور بہترین ذریعہ جو ہے، اگر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں دنیا میں بھی کامیاب رہوں اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤں، اگر بندے کی یہ چاہت ہے، بندے کی یہ خواہش ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں سرخر ہو جاؤں، موت، قبر، حشر، میزان اور صراط پر میں کامیاب ہو جاؤں، تو دوستو اس کا بہترین راستہ اسوہ حسنہ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ جس میں انسان کو کامیابی مل سکے۔ کامیابی کا راستہ فقط اسوہ حسنہ ہے۔ باقی انسان جہاں بھی بھاگ دوڑ کر لے، اگر بندہ کہتا ہے کہ میں بڑی ترقی پر ہوں، بڑے عروج پر ہوں، میں بڑی بلندی پر ہوں، وہ ایک انسانی اپنی ایک وہ کیا کہتا ہے خیال ہے، اس کا ایک نظریہ ہے کہ میں بڑی ترقی پہ ہوں۔ دیکھیے قرآن مجید کے الفاظ کتنے خوبصورت ہیں۔ اصل میں ہماری دوری ہے قرآن مجید سے کہ ہم قرآن مجید کے قریب نہیں آ رہے، ہمارا تعلق، ہماری نسبت، ہماری ارادت قرآن مجید کے ساتھ وابستہ نہیں ہو رہی، وگرنہ اللہ تعالیٰ نے الحم سے لے کر والناس تک پورے قرآن مجید میں اپنے کلام میں اللہ تعالیٰ نے کوئی بات چھوڑی نہیں ہے، ہر چیز کے بارے میں بیان کر دیا ہے۔
لیکن بدقسمتی ہماری ہے، بدبختی ہماری ہے کہ ہم قرآن مجید کے ساتھ تعلق نہیں جوڑ رہے، اپنی نسبت و ارادت قائم نہیں کر رہے۔ اور اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو پورے قرآن مجید کی تشریح زبان نبوت ہے۔ زبان نبوت سے جتنے کلمات، جتنے الفاظ، جتنے جملے نکلے ہیں، پھر وہ فقط نکلے نہیں ہیں، میرا آقا علیہ السلام نے پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو بھی حکم آیا، میرے آقا علیہ السلام نے اس کو اپنے اوپر اپنایا، لاگو کیا۔ اب یہ کلام الہیہ ہے، اس میں سارے احکامات ہیں، اس میں فقط امر ہے، حکم ہے۔ آقا علیہ السلام نے اس کو اپنے اوپر لاگو کیا، یعنی اپنایا۔ اپنانے کی صورت میں میرا آقا علیہ السلام نے خوبصورت حکم کی تعمیل کی، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً فرما دیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اب تو فقط لڑائیاں رہ گئے، جھگڑے رہ گئے، مناظرے رہ گئے، کفر کے فتوے رہ گئے، شرک اور بدعت کے فتوے رہ گئے۔ اب محترم فیصلہ تو سارا ہو جانا ہے نا، لیکن الحمدللہ ہمارا یہ موقف یقین کے ساتھ ہے کہ جو قرآن و سنت کے ساتھ وابستہ ہے، جس نے قرآن و سنت کے نظام کو، قانون کو اپنے پر لاگو کیا ہے، اپنی زندگی میں اپنا لیا ہے، قرآن کے ساتھ ہی وابستہ ہے اور آقا علیہ السلام کی خوبصورت زندگی کے ساتھ وابستہ ہے، الحمدللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ یقیناً کامیاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور امت مسلمہ کی کامیابی کا بہترین جو ذریعہ ہے وہ فقط قرآن و سنت ہے۔ ہماری اس سے دوری ہو چکی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کوئی بات چھوڑی نہیں ہے۔ اب آئیے محترم، جس پر میری گفتگو چل رہی ہے اس پر انشاءاللہ قرآن مجید کا تھوڑا سا مفہوم، ایسے تو 5-6 جملے ہو چکے ہیں، میں اس کو مفہوم پیش کرتا رہا ہوں، لیکن بس مختصر سا مفہوم پیش کر کے پھر آقا علیہ السلام کے فرمان نشان کی طرف رجوع کرتے ہیں، کیونکہ قرآن سنت کی ہمارے لیے الحمدللہ بہترین ایک تعلیم ہے، سبق بھی ہے، درس بھی ہے، دعوت فکر بھی ہے۔ باقی انسان کہاں بھی دوڑ لگائیں، جتنی بھی دوڑیں لگا لیں، بس اللہ تعالیٰ کا عظیم فیصلہ ہے کہ تیری کامیابی بس اسی میں ہے کہ تو میرے اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اپنے اوپر لاگو کر لیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں خوبصورت ارشاد فرما رہا ہے، سورۃ آل عمران ہے، پارہ نمبر 4 ہے، آیت نمبر 159 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیرے رب کی رحمت کیسی ہے کہ جس کی برکت اور جس کا سبب کیا بنا ہے، لنت لہم، تمہارے دل میں نرمی پیدا ہو چکی ہے، تمہارے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی ہے۔ دیکھیں یہ حسن اخلاق ہے، اب اس پہ اللہ تعالیٰ خصوصی تعلیم دے رہا ہے، سبق دے رہا ہے۔ اور آج کل آپ دیکھ لیں، انسان کے بعد تھوڑی سی دولت آتی ہے، اس کے چہرے کی مسکراہٹ ہی ختم ہو جاتی ہے، وہ اپنی نگاہ میں لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے پتہ نہیں میں کیا ہوں۔ یہ فقط دنیا داروں کو بات نہیں کر رہا، دین کے اندر بھی یہ معاملہ ہو چکا ہے۔ جتنا بھی ہائی لیول پہ آتا ہے وہ اہل علم بنتا ہے، اس کے چہرے کی مسکراہٹ ہی ختم ہو جاتی ہے، اور آج تک اس کے بارے میں حقیقت پتہ نہیں چلا کہ یہ وجہ کیا ہے۔ ملنا بھی دشوار ہو گیا ہے، مسافہ کرنا مشکل ہو گیا ہے، معانقہ کرنا مشکل ہو گیا ہے، بات سنی نہیں ناگوار گزرتی، اللہ تعالیٰ حالات یہ ہے۔ اور مجھے حقیقت یہ فرمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہمیشہ میرے دل و دماغ میں گھومتا رہتا ہے کہ جب لوگوں نے سوال کیا کہ جب بندے کے پاس دولت آتی ہے، بندے کے پاس مال آتا ہے، بندہ امیر ہو جاتا ہے، دولت مند ہو جاتا ہے، اس کو عزت مل جاتی ہے، اسے وقار مل جاتا ہے، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، تو باب مدینۃ العلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کمال جواب دیا، فرمایا تم سمجھتے ہو کہ مال آنے کے بعد بندے کو عزت مل جاتی ہے، بندے کو وقار مل جاتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ کمال فرما دیا اور سمندر بہا دیا نصیحت کا، سبق کا، فکر کا۔ آپ فرمانے لگے کہ مال آنے سے قبل اس پر پردہ تھا، کیا تھا؟ بولیے، اس پر پردہ تھا، نقاب تھا، وہ نقاب کے اندر تھا۔ اب پردہ جب اس کے پاس مال آیا، دولت آئی، دولت مند ملا، آپ بھی تو پتہ چلنا ہے، اس کا نقاب اٹھے گا، پردہ اٹھ جائے گا، آپ بھی تو اس کا پتہ چلنا ہے کہ مال آنے کے بعد، امیر ہونے کے بعد وہ اپنی نگاہ میں لوگوں کو کیا سمجھتا ہے اور کس نگاہ سے لوگوں کو وہ دیکھتا ہے۔ اور حقیقت ہے، میں اپنے جمعے کے خطاب میں بھی، بار دروس قرآن میں بھی، جہاں جہاں میرے پروگرام ہوتی ہے، یہ حقیقت میں بات ضرور کرتا ہوں کہ میری یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ دیندار بندہ تھوڑا اونچا چلا جاتا ہے، اس کے چہرے کی مسکراہٹ ختم ہو جاتی ہے، وہ ملنے کو گوارا نہیں کرتا ہے۔ اور اگر دنیا کے لحاظ سے دیکھ لیں، تھوڑا سا مال زیادہ آتا ہے،
تھوڑا سا بڑا افسر بن جاتا ہے، پھر ہم اس کے چہرے کی مسکراہٹ ہی ختم ہو جاتی ہے. جبکہ خدا کی عزت کی قسم اگر آقا علیہ السلام کی ساری سیرت، ساری زندگی اٹھا کے دیکھ لیں، آقا علیہ السلام کے غلاموں سے بھی یہ بات ملتی ہے، ازواج مطہرات سے بھی یہ بات ملتی ہے، اور توفیق کی ٹانگیں تمک رہی ہے. میں نے کتنا سے طالب علم نے جہاں تک بھی مطالعہ کیا ہے نا، میرا آقا علیہ السلام کے غلاموں کی زبانوں پر ایک ہی جملہ رہا ہے، ازواج مطہرات کی زبانوں پہ ایک ہی جملہ رہا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال شریف تک کسی کو کوئی بھی نہیں فرمایا. کیا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرا آقا علیہ السلام کی خدمت میں ہمیشہ رہے، آپ فرماتے ہیں کہ میرا آقا علیہ السلام نے حکم کیا نا یہ فلاں کام کر گیا تو میں نہیں گیا، تو آقا علیہ السلام نے مجھے 7 یا 8 سال کتنے سال میں آپ خدمت میں رہا ہوں مسلسل، آقا علیہ السلام نے ایک دن مجھے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کیا میں تمہیں کام کرتا تم نے کیوں نہیں کیا، یہ کام کیوں نہیں کیا، اس کام کے تم کیوں نہیں گئے، یا یہ تم نے کام کیوں کیا. میرا اور حضرت میں سلمہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اصل میں بات یہ کہ میں اب سنا رہا ہوں، میں تقریر کر رہا ہوں، تم سن رہے ہیں، میں سنا رہا ہوں اور تم سن رہے ہو، لیکن ہم سنانے والے خود فارغ ہیں. اور یہ میں نے پڑھا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ بڑی بڑی تقریریں ہوں گی، بڑے بڑے خطابات ہوں گے، لیکن عمل کے لحاظ سے رائے بردانی کے برابر بھی نہیں ہو، رتی بر عمل نہیں ہو. علم سمندروں جیسا ہوگا لیکن عمل رتی بھر نہیں ہوگا. اور دعوے کرنے والے اللہ معاف فرمائے اتنے بڑے دعوے کر جاتے ہیں لیکن عمل کے لحاظ سے 0/0. تو دعوے کا کیا فائدہ ہوا، اس علم کا کیا فائدہ ہوا. فلاں ڈاکٹر ہے جی، فلاں اسکالر ہے جی، فلاں پروفیسر ہے جی، فلاں بہت بڑا اہل علم ہے اور بڑا علم رکھتا ہے اور اس کے پاس بڑا علم ہے، تعریف ہو رہی ہے کہ یہ پروفیسر ہے، یہ ڈاکٹر ہے، یہ اسکالر ہے، اس کے پاس بڑا علم ہے. لیکن اگر وہ نماز نہیں پڑھتا، اگر وہ روزہ نہیں رکھ رہا، حلال حرام کی تمیز نہیں کر رہا، اللہ کی مخلوق کے ساتھ پیار نہیں کر رہا، اللہ کی مخلوق کے ساتھ ان کی خیر خواہی کی نسبت نہیں ہے، تو مجھے یہ بتاؤ وہ اسکالر ہے، وہ پروفیسر. جبکہ علم ایک روشنی ہے. دیکھیں یہ بلب جب ہے نا، اگر چلو اب تو دن ہے، چلو اگر سورج نہیں بھی نکلا ہوا پھر بھی روشنی تو ہے نا، دن تو چڑھا ہوا ہے نا. اگر رات کا سمرا ہو، لائٹ گئی ہو، صرف ایک کونے میں اتنا بڑا حال ہے، اور اگر اس میں کوئی لائٹ نہ ہو، اندھیرا ہو، جب آدمی میں داخل ہوتا ہے نا، اسے علم نہیں ہوتا کہ اس کونے میں کیا رکھا ہوا ہے، اس کونے میں کیا ہے، یہاں کون بیٹھا ہوا ہے، وہاں کون بیٹھا ہوا ہے. اندھیرا ہے نا، طریقی چھائی ہوئی ہے، اجالت ہے نا کہ یہاں روشنی ہو، لیکن ایک صرف بلب وہ کونے میں جلا دیا جائے نا، صرف ایک کونے میں اتنے بڑے حال میں نا، وہ ایک بلب کے بلنے پر، اس کے جلنے پر، اس کی روشنی دینے پر پورے حال کا وہ سارا مشاہدہ کر لے گا، کونے کونے کا مشاہدہ کر لے گا، اس کونے میں کیا ہے، اس کونے میں کیا ہے، اور کون بیٹھا ہے اور کون نہیں ہے، سارا وہ مشاہدہ کر لے گا. علم ایک روشنی ہے، علم ایک روشنی ہے، اور روشنی میں انسان کو ہر چیز کا مشاہدہ ہو جاتا ہے. والدین کون ہے، استاد کون ہے، چھوٹا کون ہے، بڑا کون ہے، فلاں کون ہے، فلاں. اگر اس کی تمیز نہیں ہے تو اس کا علم کہاں ہے. اور یہ تو قرآن مجید نہیں فرماتی جو دل بے کثیرم بیاد بے کثیرہ. ہم قرآن کے قریب نہیں آ رہے، ہم بس شعر و شاعری تک ترنم واہ واہ ہو رہی ہے، پر لوگوں کو کیا پتا. میں ایک جملہ پڑھ رہا تھا کہ یہ جو ہماری لچیدار تقریریں واہ واہ ہو رہی ہیں نا، یہ فقط جذباتی لوگوں کے لیے، جو ہلا کے لیے، جاہل لوگوں کے لیے، جو جاہل مطلق ہے ان کے لیے واہ واہ ہے. لیکن جو اہل کردار ہوں گے، اہل شعور ہوں گے، اہل سمجھ ہوں گے اور اہل عمل ہوں گے، وہ لوگ اس تقریر کو دیکھیں گے، پرکھیں گے، دیکھیں گے کہ یہ قرآن بیان ہو رہا ہے یا میرا آقا کی حدیث بیان ہو رہی ہے. اس قرآن و سنت کی جو تعلیمات ہیں اس میں سے مجھے سبق کیا مل رہا ہے، مجھے درس کیا مل رہا ہے، مجھے یہاں کیا فکر مل رہا ہے. یہ اور ہر آدمی نہیں کر سکتا ہے. اور آج ہمارا بس ایک ہی بس وہ ثانیہ ہے، کیا کہہ سکتے ہیں، بس جب 2-4 آدمی بیٹھے یار فلاں نامہ صاحب کوئی تقریر کر دیں، عمال کر دیں، دوسرا کہا نہیں یار چھوڑ یار فلاں. اور وہ جو کرنے والے باتیں ہیں نا وہ خود بھی عمل ہے، وہ صرف لوگوں کی تقریروں تک معمول ہے. لیکن نہیں دوستو، آپ نے بھی قبر میں جانا ہے، میں نے بھی قبر میں جانا ہے، امیروں نے بھی جانا ہے، غریبوں نے بھی جانا ہے، علماء نے بھی جانا ہے، ہائی لیول کے لوگوں نے بھی جانا ہے. لیکن خدا کی قسم ایک بات دل کی تختی پہ لکھ لیں، انسان وہی دنیا، موت، قبر
اشد میزان پرصراط پہ کامیاب ہے جس کی زندگی میں سے میرے آقا کی زندگی نظر آتی ہے، جس کی سیرت میں سے میرے آقا کی سیرت نظر آتی ہے، جس کے کردار میں سے میرے آقا کا کردار نظر آتا ہے۔ امت مسلمان کا کیا حال ہو گیا؟ جس ملک کو دیکھو وہاں فحاشی اور یعنی اس دولت نے انسان کو تباہ کر دیا۔ قتل و غارت سبب دولت ہے، دوری ہے، دشمنی ہے، عداوتیں ہیں، بغض ہے، بھائی بھائی کو سمجھ کچھ نہیں سمجھ رہا، دوست دوست کو سمجھ نہیں رہا، پھر مسلمان مسلمان کو لوٹ رہا ہے، بے ایمان کی فرار ہو رہی ہے، دوری ہے، دشمنی ہے، عداوتیں ہیں، تکبر ہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ کوئی میں زیادہ اہل علم نہیں ہوں، ماشاء اللہ صاحب اہل علم بیٹا سب کو پتا اس کا ذریعہ کیا، اس کا سبب کیا۔ لیکن اب دیکھیں سعودی عرب ایک ملک پاک تھا، مقدس ایک ایریا تھا، ویسے تو سارا عرب امارات ہی، جو بھی عرب جو بھی عربی بولتا ہے وہ میرا علاقہ ہے، میرا علاقہ کی زبان عربی تھی۔ کیا تھی؟ زبان عربی تھی۔ ہم اس علاقے سے اس لیے پیار کرتے ہیں کہ وہ عرب ہے۔ وہ کیا ہے؟ میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا میری زبان عربی، قرآن کی زبان عربی، جنتیوں کی زبان عربی۔ یہ تین جملے فرمانے کے بعد آقا علیہ السلام نے بڑا خوبصورت جملہ فرمایا اس لیے عربی سے پیار کرو، اس لیے عربی سے پیار کرو۔ ہم اس لیے کہ آقا علیہ السلام نے خود فرمایا ہے ہم نے عربی سے پیار کرنا ہے۔ لیکن جو حالات اب سعودی عرب میں ہو چکے، سینما جب لسٹ میں آتا تھا نا کہ پوری دنیا میں کوئی ایسا ملک دکھاؤ جس میں سینما نہیں ہے، تو سر فہرست سعودی عرب آتا تھا، سر فہرست سعودی عرب آتا تھا کہ اس میں کوئی سینما نہیں ہے۔ اگر صاحب کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں سے سب سے زیادہ کس ملک میں سینموں کی کمائی ہے تو سر فہرست سعودی عرب آتا ہے۔ یہ اتنی حالات عجیب ہو گئے۔ پھر ایسے شہر تم تیار کر رہے ہو جس میں ہر قسم کی فحاشی۔ مجھے یہ بتاؤ قبر میں جاتے ہی پہلی ملاقات آقا علیہ السلام سے ہونی ہے، بدبختوں کیا جواب ہوگا؟ کیا جواب تیرے پاس؟ یہ دنیا یہ تو پھر 2 دن کی ہے نا، اس میں تو بڑے بڑے کھیلنے والے آئے، بڑے بڑے کمپنیوں کے مالک، بڑے بڑے کارخانوں فیکٹریوں کے مالک، جناب آپ 2 چادروں میں لپٹ کے پتہ ان کے کفن کا حال کیا ہے، پتہ ان کے جسم کا حال کیا ہو چکا ہے، ان کی قبر پہ جناب کوئی فاتحہ خوانی کرنے والا بھی ہے کہ نہیں، پیچھے سے کوئی دینے والا بھی ہے کہ نہیں، کوئی وہاں جانے والا بھی ہے کہ نہیں۔ یہ تو حالات انسان بس اپنے اس کام میں لگا ہوا ہے۔ لیکن نہیں دوستو، آئیے میں تو یہی حقیقت رو رہا ہوں، یہی فکر دے رہا ہوں، یہی درد دے رہا ہوں، یہی سبق دے رہا ہوں جو میرے پاس ہے، یہ قرآن ہے یا میرا آقا کی حدیث ہے۔ اس کے علاوہ دوستو ایک دل کی تختی پہ بات لکھ لیں، اس کے بغیر کبھی بھی گزارا نہیں ہے۔ موت کا کوئی پتہ نہیں ہے، کسی وقت بھی جھٹکا لگ سکتا ہے۔ اب تو فقط فتوے رہ گئے، تو کافر ہے، تو مشرک ہے، تو جناب کے بخشش نہیں ہونی، تو جنت میں لاؤ فتوے لگاؤ، بس مناظرے فتوے جھگڑے، عملی طور پہ کچھ بھی نہیں کرنا، نا عملی طور پہ طرف ہے کچھ بھی نہیں کرنا، وہاں اعتراض ترقی تک بات بس محدود رہے گی۔ آئیے دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اتنا خوبصورت سبق دیا ہے۔ وہ میرے پاس اتنا علم نہیں ہے، انداز نہیں ہے، الفاظ نہیں ہے کہ میں قرآن میں اتنا کھول دوں، لیکن تھوڑا سا مفہوم تو ذہن میں آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب میرے آقا علیہ السلام سے ہیں، لیکن اصل میں تعلیم ہم کو دی جا رہی ہے۔ یہ میں ہر جمعے 5-6 جمعے ہو چکے ہیں، میں مفہوم پیش کر کے میں آقا کی حدیث کی طرف رخ کرنا چاہتا ہوں۔ بڑی 1-2 فرمان بڑے پیارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میری رحمت کیسی ہے، یہ تیری اللہ کی رحمت کیسی ہے جس کی برکت اتنی ہے کہ لِنْتَ لَهُمْ، اس کی برکت سے تیرے دل میں نرمی پیدا ہو گئی ہے، پیار پیدا ہو گیا ہے، انس پیدا ہو گیا ہے، فکر پیدا ہو گیا ہے، درد فکر ہو گیا ہے، اور خوف پیدا ہو گیا ہے، تیاری کا فکر پیدا ہو گیا ہے، اپنی دائمی اور اصلی زندگی کا فکر پیدا ہو گیا ہے۔ اللہ کی مخلوق سے پیار ہو رہا ہے، اللہ کی مخلوق کی خیر خواہی ہو رہی ہے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ مسکرا کے مل رہا ہے، مسکراہٹ کے ساتھ مل رہا ہے، حسن اخلاق کے ساتھ مل رہا ہے، ہمدردی کے ساتھ مل رہا ہے۔ لیکن یہ معاملات ختم ہو گئے، اب تو مسلمان کو لوٹ رہا ہے۔ میں نے بڑے بڑے اجتماعوں میں، بڑے بڑے جلسوں میں، سرکاری سطح پر بھی میں نے درس دیے، میں نے بڑے بڑے لوگوں سے پوچھا ہے کہ یار کوئی آپ میں سے اٹھ کے آگے مجھے سمجھائے کہ مسلمان کو لوٹ کیسے لیتا ہے۔ اس بات وقت کو شرم نہیں آتی ہے کہ میں کس کو لوٹ رہا ہوں، اور پھر لوٹنے کے بعد کہ یہ رقم اتنی ساری تیرے پاس رہے گی، یہ دولت تیرے پاس رہے گی۔ ایسی باتیں کرنے والوں کی تقریریں آج پسند نہیں آتی، ایسی تعلیم دینے والوں کی تقریریں پسند نہیں آتی ہیں۔ بابو اللہ شاہ کا شعر پڑھ دیا، سلطان کو شعر پڑھ دیا، میں تو انکار کر رہا ہوں کہ وہ شعر نہ پڑھو،
جی بھر کے پڑھو، پوری پوری تقریریں کرو، پھر تقریر کے بعد جناب کرامت آگے معجزہ آ گیا. میں انکار کر رہا ہوں کہ معجزے بیان نہ کرو، بیان کرو، کرامتیں بیان کرو. لیکن کبھی یہ بھی دیکھا ہے کہ حضور علی اجمیری داتا گنج بخش کرامہ اگر افغانستان سے چلے لاہور میں آئے، ان کا مقبرہ کیسا تھا، ان کا جناب ان کا بنگلہ کیسا تھا، کوٹھی کیسی تھی، ان کی زندگی کیسی تھی، تعلیمات کیا تھی، سیرت کیا تھی، کیوں آئے، کس لیے آئے، پوری زندگی یہاں گزاری، کس طرح زندگی گزاری، کیا دیتے رہے نا. اس طرح تو ہمارا رجحان ہی نہیں ہے. لیکن دوستو کامیاب وہی لوگ ہیں جن کا تعلق قرآن و سنت کے ساتھ وابستہ ہیں. اپنے گھروں کے مرچے بنا لو. اتنی بات کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے ایک جملہ پیارا فرمایا دیکھیں میں نے پہلے بات کر لی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام سے مخاطب ہے. ٹھیک ہے، اس آیت کا شان نزول، اس کا سیاق و سباق، اس کا پس منظر آقا علیہ السلام کی ذات ہے. لیکن اس میں اصل میں تعلیم تو قرآن مجید کا قانون قیامت کی صبح تک جاری ہے اور ہمارے لیے قرآن مجید کا قانون لاگو ہے. ہماری یہ تعلیم ہمارے لیے ہے. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میری رحمت کی برکت سے بندے کے دل میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے. تو میں نے یہ بات شروع سے کرتا رہا ہوں، جب سے میں نے شروع کیا ہے. اگر تیرے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں ہے نا، تکبر ہے، غرور ہے، دل میں نرمی نہیں ہے، پیار نہیں ہے، خدمت نہیں ہے، خیر کا جذبہ نہیں ہے، تو پھر میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں، پھر تو تنہائی اور خلوت میں رو رو کے رب کی بارگاہ میں معافیاں طلب کر، مولا تیری مخلوق کے لیے میرے دل میں نرمی کیوں پیدا نہیں ہو رہی، تکبر کیوں ہو رہی، غرور کیوں ہو رہی؟ اس لیے کہ تو اللہ کی رحمت سے بولیے محروم ہے. کیونکہ یہ طرف کا فیصلہ ہے کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، میری رحمت کی برکت ہی تو ہے کہ لینتا نرمی پیدا ہو گئی ہے، لینتا دل میں پیار پیدا ہو گیا ہے، لینتا چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی ہے، لینتا پیار، محبت، انس، تعلق، خیر خواہی، یہ ساری کی ساری برکت اللہ کی. اگر تو اس سے فارغ ہے تو پھر میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا. اس کے بارے میں میں کچھ جواب دوں، تم خود ہی اور انشاءاللہ علیہ بیٹھے ہو، اب خود ہی محسوس کرو کہ معاملہ کیا ہے. اگلا جملہ سن لیں، بڑا توجہ طرف جملہ سننے والا ہے. فرمایا وَلَوْ كُنْتَ اللہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر تو سخت مزاج ہوتا، کیا ہوتا؟ سخت مزاج ہوتا. اور آگے فرمایا غلیظ القلب، اور اگر تیرا دل سخت ہوتا، مزاج بھی تیرا سخت ہوتا، تن مزاج. آگے فرمایا غلیظ القلب، اور تیرا دل بھی سخت ہوتا، لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو پھر کوئی تیرے قریب نہ ہوتا، بلکہ من حولک، جو تیرے گرد و نواح میں بیٹھے ہوتے نا، جو تیرے گرد و نواح میں بیٹھے وہ بھی دوڑ جاتے، وہ بھی دور ہو جاتے. اور حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خود راوی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے کوئی تلوار کے بل بوتے پر، کوئی تیر کمان کے ڈر میں، اس کی وجہ سے لوگوں کو قریب نہیں کیا ہے. اگر میرا آقا کے لوگ قریب ہوئے ہیں تو میرا آقا کے چہرے کی مسکراہٹ کی وجہ سے، حسن اخلاق کی وجہ سے. اور حقیقت ہے مجھے یاد نہیں آ رہا، میں نے اس واقعے کو بڑی دیر ہو گئی ہے. کسی علاقے کا کوئی سربراہ تھا، قید ہوا، اس کو پلر کے ساتھ باندھ دیا ایک دن کے لیے، اور اس کے ساتھ سلوک وہی کیا، کھانا اس کو وہی دیا جا رہا تھا، سلوک بھی وہی ہو رہا تھا جس طرح مہمان کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن پلر کے ساتھ باندھا. میرا آقا علیہ السلام نے 2 دن کے بعد یا 3 دن کے بعد یا 1 دن کے بعد فرمایا اس کو کھول دو. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، آقا یہ تو بھاگ جائے گا. فرمایا بات چھوڑ دو. میں نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو. چھوڑ دیا. کیا کیا؟ صحابہ نے پہلے کیا کیا تھا کہ یہ بھاگ جائے گا. تو آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا بس اس کو چھوڑ دو، جو ہم نے کرنا تھا وہ ہم نے کر لیا ہے. یہ جملہ بڑا سننے والا ہے، جو ہم نے کرنا تھا وہ ہم نے کام کر لیا ہے، جو ہم نے کام کرنا تھا وہ کر لیا ہے. بس اس کو کھولا. اب کھولنے کے بعد وہ بھاگا نہیں ہے، وہ دوڑا نہیں ہے، سیدھا سرکار بیٹھے ہوئے تھے، آ کر سب کے بارگاہ میں آئے اور عرض کرتے ہیں کہ مجھے کلمہ پڑھاؤ. صحابہ حیران ہو گئے. دیکھنا جہاں نگاہ مصطفیٰ علیہ السلام جائے، جہاں نگاہ نبوت جا رہی ہے، وہاں صحابہ کی نگاہ تبھی نہ جا سکتی. صحابہ کرام جیسے تو اربوں خربوں اکٹھے ہو جائیں، بلکہ سارے نبی بھی اکٹھے ہو جائیں، سارے انبیاء علیہ السلام، پھر اس کے بعد قیامت کی صبح تک سارے انسان، وہ غیر ہیں وہ اپنے ہیں، جتنے بھی ہیں، سب کے علم، سب کی عقل، شعور، سمجھے، سارا کچھ اکٹھا کر لیا ہے. میرا آقا علیہ السلام کی
درجے کو تو نہیں نہ پہنچ سکتی جو رب اپنے محبوب وسلم کو درجہ دیا ہے، جو فضیلت دی ہے، جو مقام دیا ہے. قریب آئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کلمہ پڑھا. صحابہ حیران ہو گئے. کلمہ پڑھایا تو میرے آقا سے غلام نے پوچھا آقا یہ معاملہ ہم تو ڈر کے بھاگ جائے گا. آقا نے صلاۃ و فرمایا اس کو باندھ کی خدمت ہم اس طرح کی جس طرح کرنے کا آپ تک یہ قیدی نہیں ہے. ہم نے اس کو کچھ کام کرنا تھا، بس وہ باندھ کے ہم نے ان کو دکھانا یہ تھا کہ میرے غلام چلتے کیسے ہیں، میرے غلام بولتے کیسے ہیں، میرے غلام گفتگو کیسے کرتے ہیں، میرے غلام کا ایک دوسرے سے تعلق کیا ہے. بس ان کو دکھانا تھا. وہ ہم نے ایک دن یا 2 دن ہم نے دکھا دیا ہے اور اس کا کام ہو چکا، اس کا کام. تو اگر جناب ایک طرف سارے جناب پاکستان کے وزیر بھی سر ننگے، ٹائی کوٹ ٹھیک ہے، داڑھی بھی، پھر مقابلے میں عیسائی یہودی بیٹھے مقابلے میں ہیں. اب ان کی پہچان نہ ہو رہا کہ مسلمان کون ہے تو اس میں میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا. میری کیا ضرورت ہے کہ میں کوئی یہاں کوئی جملہ بولوں؟ میں جملہ کیا بولنا ہے؟ مجھے ایک بڑا یاد ہے یہ افغانستان میں یہ طالبان کی نئی حکومت جب آئی تھی شروع میں، تو میرے پاس ایک اخبار میں ایک تصویر آئی. اس میں وزیر خارجہ کو کانجو تھا. وزیر خارجہ مجھے یاد نہیں ہے اس کا مکمل نام کیا ہے، لیکن کانجو قوم کا تھا. ادھر جناب وزیر خارجہ بیٹھے ہیں، ساتھ اس کے 6 ساتھی بیٹھے ہیں. ادھر وزیر خارجہ افغانستان کا بیٹھے ہیں اور ساتھ اس کو وہ 5 ساتھی تھے، یہ 6 تھے. پاکستانی کتنے تھے؟ 6 تھے. وہ تصویر آج میرے خیال میں کہیں میرے اس کتاب میں محفوظ ہوگی. ادھر جتنے بیٹھے تھے پاکستانی سر ننگے، سب کی داڑیاں پہنچی ہوئی، ٹھیک ہے جی، کیونکہ مجھے پہنچی ہوئی تھی ٹائم ایٹر. اور ادھر 6 بیٹھے تھے، 6 کے 6 زلفیں، امام شریف، مکمل داڑیاں، ویس کوٹ. خدا کی عزت کی قسم ایسے لگتا تھا جس طرح صحابہ کرام بیٹھے. جب قطر میں مذاکرات ہو نا، قطر میں وہ تصویر مجھے کسی نے دکھائی. اس میں جب مجھے 50 جب وہاں پہنچے 50 کے 50 ہی ماشاءاللہ، اور ایک اوپر جملہ لکھا تھا صحابہ کی یاد تازہ کرتا. اور میں کہہ رہا ہوں خدا کی عزت کی قسم رب کا بھی یہی فیصلہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. یہ رب کا فیصلہ ہے، اس کے بغیر کبھی بھی کامیابی نہیں ہے. اس کے بغیر کامیابی اسی میں ہے جو رب نے قرآن میں فیصلہ کر دیا ہے. اب سنیے، میں اس آیت کریمہ کو چھوڑتا ہے حدیث پاک کی طرف رخ کرنا چاہتا ہوں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنت میں سب سے زیادہ لوگ کس عمل کی وجہ سے جائیں گے؟ ایک سوال ہے اور آرسوں میں سنا رہا ہوں. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں زیادہ، یہ جملہ زیادہ کثرت کے ساتھ جنت میں لوگ کس عمل کی وجہ سے جائیں گے اور کس وجہ سے دوزخ میں جائیں؟ ایک جملہ ہے، یہ پوچھا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے. آپ نے جملہ سن لیا، میں نے سنا دیا. آقا کے صحابہ کا جملہ ہے، عرض کیا جنت میں کثرت کے ساتھ لوگ کس عمل کی وجہ سے جائیں گے اور دوزخ میں کثرت کے ساتھ کس عمل کی وجہ سے جائیں گے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی جواب دیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام آیا سخاوت حسن اخلاق، سخاوت حسن اخلاق. اس عمل کی وجہ سے کثرت کے ساتھ لوگ جنت میں جائیں گے. اور آگے کیا فرمایا؟ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے. فرمایا برے اخلاق اور بخل یعنی بخیلی، کنجوسی کی وجہ سے زیادہ لوگ دوزخ میں جائیں گے اور چہرے کی مسکراہٹ، خدمت، خیرخواہی، سخاوت کی وجہ سے کثرت کے ساتھ لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس کے راوی ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑا خوبصورت جملہ فرمایا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے پہلے میزان پر جو عمل رکھا جائے گا نا، سب سے پہلے جو میزان پر عمل رکھا جائے گا وہ حسن اخلاق اور سخاوت ہے. حسن اخلاق اور سخاوت ہے. اب اس سے اگلا جملہ سننے والا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے ایمان کو پیدا کیا، کس کو؟ ایمان. تو ایمان نے عرض کیا اے باری تعالیٰ میری تقویت کے لیے، کیا؟ میری تقویت کے لیے کوئی ایسا عمل دیا جائے جس سے مجھے تقویت ملے. یہ ایمان کہہ رہا ہے. جب ایمان کو رب نے تخلیق کیا، کس کو؟ ایمان. تو ایمان کے مقابلے میں کیا ہے؟
کفر، ایمان کے مقابلے میں کیا ہے؟ کفر۔ کفر کی بھی تخلیق ہوئی، ایمان کی تخلیق بھی ہوئی، اب دونوں تخلیقیں ہوئی۔ اب ایمان کو تقویت کس وجہ سے ملی اور مل رہی ہے اور ملتی رہے گی، اور کفر کو تقویت کس وجہ سے مل رہی ہے؟ کس عمل کی وجہ سے؟ ملتی آ رہی ہے، مل رہی ہے اور ملتی رہے گی، کفر اور ایمان۔ تو میرا آقا علیہ السلام نے دو جملے فرمائے، کتنے؟ دو جملے فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی تقویت کے لیے، ایمان کی مضبوطی کے لیے، ایمان کی کامیابی کے لیے میرا آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا سخاوت اور حسن اخلاق۔ جس کے دامن میں سخاوت بھی ہے اور حسن اب ایک میں بات آپ کو سناتا جاؤں، یہ سخاوت پر میں نے پڑھی ہے، میں کہتا ہوں کہ میں بھول نہ جاؤں، میں بھی اس کو پہلی مرتبہ میں بیان کر رہا ہوں۔ ویسے میں نے ایک دو ساتھیوں کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے، لیکن تقریر میں پہلی مرتبہ بیان کر رہا ہوں۔ میں ایک رات کو بیان کر کے آیا، رات کو ٹائم کافی ہو چکا، 2-2:30 کا ٹائم تھا، تو میں نے ویسے ایک تفسیر روح البیان ہے، تفسیر روح البیان، بہت بڑی ایک تفسیر ہے قرآن مجید کی، اس حضرت اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے لکھی۔ میں ایک سخاوت پر ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ السلام جب معراج پر تشریف لے گئے، کس پر؟ یہ آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ جب معراج پر تشریف لے گئے، یہ آپ نے سفر معراج کا کیا، سیر کی، جس کا قرآن مجید میں بھی ذکر ہے۔ آقا علیہ السلام نے جنت کا مشاہدہ کیا، کس کا؟ جنت کا مشاہدہ کیا، جنت کی سیر کی، پھر دوزخ کا مشاہدہ بھی کیا، جنت کے سارے نظاروں کا مشاہدہ کیا، پھر آپ نے دوزخ کا مشاہدہ کیا، دوزخ میں عذابات دیکھے، اور پھر پوچھا کہ یہ عذاب کیوں ہو رہا ہے، یہ عذاب کیوں ہو رہا ہے۔ قربان جائیں، اصل میں بس ہم سننے تک رہ گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ایک بندے کو دوزخ میں دیکھا ہے، کس میں؟ دوزخ میں دیکھا ہے۔ میں نے حدیث پاک میں پڑھا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا دنیا کی جو یہ ہے نا آگ، اب دیکھیں جہاں یہ لوہا پھیلایا جاتا ہے، گاٹر بنتی ہیں، یہ سریا بنتا وہاں، میں نے خود نہیں دیکھا، لوگوں سے سنا ہے جو وہاں بٹکے ہوئے کام کرتے ہیں کہ یہ لوہا پانی کی طرح وہاں جناب اس طرح پگھلا جاتا ہے، یعنی اس طرح پانی نہیں چل رہا، اس طرح یعنی آگ کا خاصہ ہے، آگ کی فطرت ہے کہ لوہا کو پانی کی طرح پگھلا دے۔ یہ دنیا کی آگ، اللہ معاف کرے، دوزخ کی آگ سے ایک دن میں نہیں کہہ رہا، آقا علیہ السلام نے فرمایا 70 بار پناہ مانگتی ہے۔ کتنی بار؟ 70 بار۔ دنیا کی آگ دوزخ کی آگ سے ایک دن میں کتنی بار؟ 70 بار پناہ مانگتی، 70 بار۔ تو دوزخ کی آگ میں آقا علیہ السلام ایک شخص کو دیکھا کہ وہ آگ کے اندر پڑا ہوا ہے، دوزخ کی آگ ہے، اور نارن حامیہ کا لفظ آتا قرآن مجید میں، نارن بھڑکتی آگ، اللہ معاف کرے۔ اور آپ نے علماء سنا ہوگا کہ جنت درجات بلندی میں ہے، جس طرح ایک منزل، دوسری منزل، تیسری منزل، جنت اوپر کی طرف ہے اور دوزخ گہرائی کی طرف ہے۔ ایک دن آقا علیہ السلام تشریف فرماتے، اتنا کھڑک ہوا نا، صحابہ کرام ڈر گئے۔ نبی پاک کے دور، اور نبی پاک سے لے کر آدم تک کتنے درمیان میں کتنی ہزاروں صدیاں، پھر اس سے قبل پتہ نہیں کب سے کہ جہان بنا، کسی کو کیا پتا۔ اتنا کھڑک ہوا، اتنی آواز پیدا ہوئی کہ میرے آقا کے غلام جو بڑی بڑی طاقت کے مالک تھے، قوت کے مالک تھے، بڑے بڑے بہادر تھے، خوف کھا گئے، کانپ گئے، ڈر گئے۔ آقا یہ کیا آواز ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب سے دوزخ کی تخلیق کی ہے نا، تو رب نے فرشتوں کو حکم کیا کہ یہ پتھر اس کے اندر، وہ کنارے رکھ کے پتھر کو ایسے دھکا دیا، وہ نیچے گرا ہے، اس دن سے گرا ہے، گرتا 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 آج آخری تہ میں پہنچا۔ آپ یہ اندازہ لگائیں کہ آخری تہ کیا ہے۔ اور میں حدیث پاک میں پڑھ رہا تھا کہ آخری تہ میں منافق لوگ جائیں گے۔ میں نے پڑھا اپنی آنکھوں سے، حدیث پڑھی نبی پاک۔ منافق کون ہوتا ہے؟ اوپر سے آؤ اندر سے آؤ، جس کو دوگلی پلیسی کہتے ہیں۔ وہ مسلمان ہو، غیر کی تو بات نہیں ہونا، غیر سے تو وہ تعلق ہی نہیں رکھو۔ آیت المنافق ثلاثہ، یہ بھی فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں، جب بولے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، تو جب وعدہ خلافی کرے وہ کوئی بھی ہو، وہ باپ ہو، وہ کوئی سربراہ ہو، وہ صحابہ، کوئی بھی ہو، میں کیوں نہ ہوں، میں کہ میں امامت خلافت کر رہا ہوں، دستار کی تقریریں کر رہا ہوں، میں منافق نہیں ہو سکتا۔ اگر میں جھوٹ بولوں گا تو منافق، اگر میں اندر باہر سے، یہ دوگلی پولیسی ہے، باہر سے اور اندر سے، تو میں منافق ہوں۔ اور منافق دوزخ کی
آخری تہ میں جائے گا۔ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، فرمایا ایک گارنٹی تو مجھے دے، جنت کی گارنٹی میں دیتا۔ اور آقا کیا فرمایا؟ ظاہری اور باطنی، یعنی ظاہرن اور باطن، اندرو باہروں ایک تو ہو جا، جنت میں دیتا۔ چلو آپ ماشاء اللہ سارے اہل علم بیٹھے، ماشاء اللہ بڑے بڑے تجربہ کار بیٹھے، اگر ہر مسلمان اندر اور ایک ہو جائے تو بے ایمانی، فرار، دھوکہ ختم۔ تو کیسے ختم ہو نہیں سکتا؟ اور پھر منافق کی کوئی نیکی قبول نہیں، کوئی نیکی قبول۔ اور اب میں آپ سے ایک تبادلہ خیال کرنا چاہتا ہوں، اگر ہم اندرو باہروں ایک نہ ہوں تو ملتا کیا؟ کیا ملتا ہے؟ نقصان کس کا؟ آپ نے نقصان۔ اگر اسی حال میں تو قبر میں چلا گیا تو پھر ہائے ہائے اللہ معاف کرے۔ میں رات آیا تھا، بڑی تھکاوٹ تھی مجھے رات میں یہ نہیں کر میں شعبہ نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں ایک فکر کی بات بتا رہا ہوں۔ میں رات آیا تو بڑی یعنی جسم تھکا ہوا، اور صوفی باب میں ایک درس سے قرآن ہوتا ہے، درس کیا، پھر راستے میں کہیں ٹھہرا، کسی اور جگہ پہ ٹھہرا، تو میں رات بھر کافی لیٹ آیا۔ میں لوگوں کہتا کہ وضو کر کے سونا ہے، وضو کر سونا ہے۔ میں حقیقت بستر کے اندر داخل ہو گیا، تھکاوٹ تھی، جسم تھکا ہوا، جس طرح بخاری تو دردیں ہو رہی ہیں، میں سستی کر گیا۔ مجھے فوراً خیال آیا کہ آج موت ہے، زمین جھنجھوڑا، آج موت ہے۔ اگر موت آ گئی نا بغیر وضو تو جاتے نبی پاک نے پوچھنا ہے، لوگوں کہتے وضو میں سو جاؤ، خود بغیر وضو مر گیا۔ حقیقت ہے مجھے فکر نے اٹھایا، میں نے وضو کیا، پھر وضو بعد نفل، میرے ایک عادت ہے پڑھنی ہوتی ہے، وضو کے چھوڑنی میرا آقا کی سنت ہے، نفل پڑھے۔ نفل پڑھنے کے بعد میرے کو کتنا کرم ہے کہ میری صورتیں ساری رہتی تھی جو رات کی میں نے پڑھنی تھی، صورتیں بھی پڑھ لی، دو نفل بھی پڑھ لیے، ٹائم کو 3 کا ہو چکا تھا، میرے ساتھ تہجد بھی پڑھ لی۔ میں پھر سوچنے لگا کہ وضو کی کتنی برکت ہے کہ میرے سارے کام ہو گئے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ فجر کی نماز نہیں پڑھ سکا، مجھے جاگ آ گئی تھی، لیکن اس وقت نا ویسے میں جمعے کو بڑی کوشش کرتا ہوں کہ سورۃ سجدہ پڑھتا ہوں اور سورۃ دار سنت کے مطابق جب سے اس مسجد میں آیا کبھی یہ جو ناغہ ہو جاتا ہے، لیکن اس کامل کی وجہ سے میں تھوڑا لیٹ سویا، جاگ آ گئی مجھے الحمدللہ، لیکن اس وقت والد صاحب نے جماعت کر کے سلام پھیر لیا تھا، پھر میں